السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں دو سوالوں کا جواب دینا مقصود ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں پر کتنی سختی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر بوقت ضرورت برائے تادیب و تنبیہ بچوں کو سزا دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے کیا حدود و قیود اور اصول و ضوابط ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ استاد کے مار کی جو یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ استاد کی مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو آیا یہ فضیلت حدیث سے ثابت ہے یا یہ ایک من گھڑت اور بے اصل و بے سند فضیلت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بچوں کو پڑھا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرنا نہایت اہم اور نیک کام ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں ہر نیک کام کی ترغیب دی وہاں اس کے لیے کچھ شرائط، حدود و قیود بھی مقرر کیے ہیں۔ اگر نیک کام میں شرعی اصول و ضوابط کی رعایت نہ کی جائے تو وہ نیک کام بھی ثواب کے بجائے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور سختی دونوں پہلوؤں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ غصے میں بے قابو ہو کر حد سے زیادہ مارنا یا مارنے کو بالکل غلط سمجھنا، دونوں باتیں غلط ہیں۔ جس طرح نرمی اور محبت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا بہتر ہے، اسی طرح ناگزیر وجوہات کی بنا پر تنبیہ کی غرض سے بچوں کو سزا دینا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب التوثق ممن تخشى معرته، کہ جس سے فساد کا خطرہ ہو اس کو باندھنا، اور اس کے تحت امام بخاری نے عبارت ذکر کی ہے، وقید ابن عباس اکرمۃ علی تعلیم القرآن والسنن والفرائض، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرائض، سنن اور تعلیم قرآن کے لیے باندھا کرتے تھے۔ طبقات کبریٰ میں ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈالا کرتے تھے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ سرپرست حضرات اور اساتذہ کے لیے بچوں کو تادیب اور تنبیہ کی غرض سے مناسب سزا دینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے فقہائے کرام نے چند شرائط ذکر کی ہیں، ان شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، بچوں کے والدین سے اس کی اجازت لی ہو۔ اب اجازت کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو صراحتاً ہو یا عرفاً ہو۔ سزا سے مقصود تنبیہ و تربیت ہو، غصہ یا انتقام کے جذبے کی تسکین نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی سزا ہو جو شرعاً ممنوع نہ ہو۔ نمبر 4، غصے کی حالت میں نہ مارا جائے بلکہ جب غصہ اتر جائے تو مصنوعی غصہ کرتے ہوئے سزا دے۔ نمبر 5، بچوں کی طبیعت اس کی متحمل ہو، یعنی بچوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہ مارا جائے۔ نمبر 6، مدرسے کے ضابطے اور عرف کے لحاظ سے استاد اس طرح کی تادیب کے مجاز ہوں۔ نمبر 7، ہاتھ سے مارے، لاٹھی ڈنٹے سے نہ مارے، اگر بالغ ہو تو بقدر ضرورت لکڑی سے بھی مارا جا سکتا ہے بشرطے کہ برداشت سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 8، ایک وقت میں 3 سے زیادہ ضربات نہ مارے، اور نہیں ایک جگہ پر تینوں ضربات مارے بلکہ 3 ضربات متفرق جگہوں پر مارے۔ نمبر 9، سر اور چہرے پر نہ مارے۔ نمبر 10، بچہ تادیب کے قابل ہو، اتنا چھوٹا بچہ جو تادیب کے قابل نہ ہو اس کو مارنا جائز نہیں۔ نمبر 11، ایسی سزا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا جلد پھٹ جائے یا جسم پر سیاہ داغ پڑ جائے یا دل پر یا جسم کے کسی نازک حصے پر اس کا اثر ہو، شرعاً جائز نہیں۔ واضح رہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بیجا مار پیٹ سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور زیادہ مارنا تعلیم و تربیت کے لیے مفید بھی نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے بچے کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھول جاتے ہیں،
تیسرا یہ کہ جب پٹتے پٹتے عادی ہو جاتے ہیں تو بے حیا بن جاتے ہیں، پھر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہو۔ یہ تو ہو گئے بچوں پر سختی کے اصول و ضوابط اور حدود و قیود۔ اور جہاں تک رہی بات اس فضیلت کی کہ استاد کی مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو ناظرین واضح رہے کہ یہ ایک موضوع و من گھڑت فضیلت ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب میں مذکور نہیں، اس لیے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی عبارت ملاحظہ فرمائے۔ اس میں سائل نے یہی سوال کیا ہے کہ کیا جسم کے جس حصے پر استاد کی قمچی لگتی ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: قرآن و حدیث یا کسی معتبر کتاب میں ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ جسم کے جس حصے پر استاد کی قمچی لگتی ہے اس حصے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دارالفتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ کیا استاد کی مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ سائل نے سوال کیا ہے۔ جواب: تلاش اور تتبع کے باوجود مذکورہ بات ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں مل سکی، اس لیے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ ناظرین، یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس سے انکار نہیں کہ بوقت ضرورت تنبیہ و سرزنش اور حدود شرعیہ کی رعایت کرتے ہوئے بقدر ضرورت سزا اور سختی نہیں ہے کہ صرف جائز، بلکہ بچوں کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت مذکورہ حدود شرعیہ کی رعایت کرتے ہوئے بچوں پر سختی کرنا جائز ہے، لیکن یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ استاد کی مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو یہ فضیلت حدیث کی کسی بھی کتاب میں مذکور نہیں ہے، یہ ایک موضوع و من گھڑت فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کا ہر کام اخلاص و للہیت، اصول و ضوابط کے ساتھ حدود و قیود میں رہتے ہوئے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔